بیماری کا علاج عمرے سے کیسے کر سکتے ہیں, تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ بہت اچھا بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ عمرے سے بیماری کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے عمرے کو صرف ایک عادت بنا لی ہے اور لوگوں نے رواج بنا لیا ہے کہ انہوں نے ہر مہینے عمرہ کرنا ہے. جب تک ہماری انٹینشن عمرہ کرتے وقت وہ نہیں ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے, جب ہم وہ احرام کی چادریں پہنتے ہیں نا, ایکچوئل میں اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے. ہم نے اس فلسفے کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کبھی عمرہ کرتے وقت یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یہ دو چادریں کیوں پہنائی گئیں, اور اس وقت جو کلمات ہماری زبان سے دہرائے گئے لبیک اللہم لبیک, یہ کیوں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو چادریں پہنا کے جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک, اور بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے, میں حاضر ہوں, ان الحمد بے شک ساری تعریفیں تیرے لیے, والنعمت لک والملک, اور یہ سارے کا سارا ملک بھی بادشاہی بھی تیرے لیے ہے. جب ہم عمرے کے دو چادریں پہنتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ساری کی ساری انسٹرکشن جس کو ہمیں عمرے کے علاوہ بھی فالو کرنا چاہیے تھا, لیکن اب وہ چادریں پہننے کے بعد ہمارے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ایون کہ آپ اپنا بال نہیں توڑ سکتے, آپ اپنے آپ کو خوشبو نہیں لگا سکتے, کتنی چیزیں ہیں. ایکچوئل میں یہ ایک تربیت تھی, وہ تربیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی گزاری تھی, جس میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی لے کے آئے تھے, کیونکہ یہ دونوں نمونے تھے, آئیڈیل تھے, وہ پرسنالٹیز تھی جس کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہماری پراپرٹیز کو, ہماری پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اس عمرے میں انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو وہ انفارمیشن دیں گے کہ صرف عمرے کے ذریعے سے آپ اپنی کتنی بیماریوں کو حل کر سکتے ہیں. 3 لاکھ یہ تو بہت زیادہ کاسٹلی ہے, آپ ہمیں کیا کیا چیزیں مہیا کریں گے؟ اچھا بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو آپ عمرہ کروا رہے ہیں یہ تو ایکسپینسو ہے, دوسرے عمرے کے اکارڈنگ آپ اس سے 3,90,000 روپیہ لے رہے ہیں, تو اس میں آپ ہمیں کیا چیزیں دیں گے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں, ہم صرف آپ کو عمرہ نہیں کرائیں گے, اس عمرے میں انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی تربیت کریں گے, اور آپ کے لیے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جتنی آپ کی ضروریات زندگی ہیں, جو اس میں کھانا پینا بھی انکلوڈ ہے, اور وہ کھانا جو سنت کے مطابق ہے, اور وہ کھانا جو اکارڈنگ ٹو نیچر ہے, جو ہم اکثر کہا کرتے تھے مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ, سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ, چینی کی جگہ گڑ لو, پتھر والا نمک لو, آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو, اور وہ جو ہم کلونجی میدانے کا پانی لوگوں کو بتایا کرتے تھے, اس عمرے میں انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو 3 ٹائم کلونجی میدانے کا پانی بھی پلائیں گے. وہ تلبینہ جس کے بارے میں ہم لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے لیے تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا, انشاءاللہ ہم آپ کو وہ تلبینہ پریکٹیکلی کھلائیں گے. اس کے ساتھ وہ جو ہم ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی آپ لوگوں کو بار بار تذکرہ کرتے تھے, ان 10 روزہ انشاءاللہ الرحمن تربیت میں, ان 10 روزہ جو لائف چینجنگ عمرہ ہے اس میں ہم آپ کو یہ بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہلدی دال چینی والا دودھ جو ہم نے آپ کو گولڈن ملک کے نام سے بتایا, انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو وہ سیلڈ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ 5 پھل لو, 5 سبزیاں لو, 5 ڈرائی فروٹ لو, 5 اجناس لو, 5 مربے لو, اور اس کو مکس کر کے ایک سیلڈ کھاؤ, وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ عمرہ بظاہر تھوڑا سا آپ کو ایکسپینسو لگے گا, لیکن جب آپ واپس پلٹیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ پیسے اس چینج کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. تو ان کو ہیلتھ کے ایشوز کو سمجھنے میں کتنا مددگار ہوگا, یا اس میں کیا اپنا علم مل سکے گا کہ جس سے کم از کم اپنی بیماریوں کا علاج کر سکیں گے لوگ؟ الحمدللہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ ایسا کیا دیں گے کہ 10 دنوں میں وہ لوگ اپنی بیماریوں کے بارے میں جو ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہو اور وہ دوسروں کے لیے بھی کوئی ہیلپ کر سکیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں, جو قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کی یہ خوبی ہے, یہ اثر رکھتا ہے. وہی جو ہے آج ساری کی ساری جو ایفرٹ ہے نا, وہ اس وحی کو ختم کرنے کے پیچھے ہے. ہماری زندگیوں سے وحی نکلی ہے. وہی کیا ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بات ہم پہنچائی نا, یسرو ولا تعسرو, آسانی پیدا کرو.
مشکل نہ بناؤ. بشرو ولا تنفرو, لوگوں کو خوشخبری دو, آر نہ دلاؤ. انشاءاللہ رحمان اس عمرے میں ہم آپ کو اتنے سہل طریقے سے اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, صرف یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں, لیکن اس میں جو نئی چیز ایڈ کریں گے وہ ہے وحی. ایک ہے آپ کا روز کا سونا, ایک ہے وحی کے اکارڈنگ سونا, ایک ہے آپ کا روز کا کھانا, ایک ہے وحی کے اکارڈنگ کھانا, ایک ہے آپ کا روز کا پانی پینا, ایک ہے وحی کے اکارڈنگ پانی پینا, ایک ہے آپ کا روز باتیں سننا, اور ایک ہے وحی کے اکارڈنگ باتیں سننا. تو یہ وہ ڈفرنس ہے کہ انشاءاللہ رحمان وہی جو ہے وہ ایکچوئل میں آپ کی سول کی نیڈ ہے. انفارچونیٹلی ہم نے آج تک اپنی روح کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کی باڈی کو فائدہ نہیں دیتی, یہ باتیں آپ کی روح کو تقویت دیتی ہیں. اور جب آپ لوگ ان 10 روزہ لائف چینجنگ عمرے میں ہمارے ساتھ وقت گزاریں گے تو ہم آپ کو وہ باتیں دیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان سے نکلی ہیں, جس کو جبریل امین کے کان نے سنا ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتری ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے, اور آج وہ وحی کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے. ڈاکٹر صاحب جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ یقیناً یہ عمرے کا سفر ہے اور وہ سنیں گے یہ ساری باتیں, کیا وہ فزیکلی بھی کچھ چیزوں کو ڈائگنوز کرنے کے قابل ہوں گے یا اپنا علاج کرنے کے قابل ہو سکیں گے؟ انشاءاللہ رحمان سر, صرف اسلام کی یہ خوبی ہے, یہ اتنا آسان اور عام فہم ہے کہ طاغوت کو جن چیزوں کو کھڑا کرنے میں کئی سال لگے ہیں نا, اس طاغوت کو گرانے کے لیے چند لمحے کافی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ان کو وہ انفارمیشن دو جو وحی کے اکارڈنگ ہے, اور جو حق ہے, جب قرآن کہتا ہے کل کہہ دیجئے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آ جاتا ہے تو باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے اس میدان میں کبھی اس نہج پہ کام کرنے کی کوشش نہیں کی. اور قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی, ہر انسان کے لیے, بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. جب آپ اس میں آپ جب چلیں گے آپ دیکھیں گے, آپ کو خود پتہ چلے گا. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا جائے کہ آپ سولز کی ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا فزیکلی بھی کچھ نالج ملے گا؟ الحمدللہ اصل میں جو طبیعت ہے نا وہ روح ہے, جو طبیعت ہے وہ روح ہے, اور آج ہر انسان کی خراب کیا ہے؟ طبیعت. تو علاج کس کا کرنا تھا؟ تو وہاں لوگ اپنی طبیعت کا علاج کرنے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کے پاس لیک آف انفارمیشن ہے, ان لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن نہیں کہ واٹ از دا ایکچوئل میننگ آف طبیعت. تو جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا, جب وہ خود فزیکلی, آپ کہہ رہے ہیں فزیکل, میں کہتا ہوں جب وہ جائیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے ایک ایسا چینج ہوگا, کیونکہ یہاں پہلی بار ہو رہا ہے, لیکن میں جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے گیا ہوں جنہوں نے اس پروسیس سے جو گزرے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ لائف کیسے چینج ہوتی ہے. انشاءاللہ ابھی جو روٹین میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک ابھی آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں لائف چینجنگ عمرہ, تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, اور آپ وہاں پہ وحی کے ذریعے کیسے علاج کریں گے لوگوں کا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کویشچن ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں. وہی جو ہے نا وہ آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں, لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں. تو اصل میں انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک روح ہے جو طبیعت ہے اور ایک باڈی ہے. اب جو چیز روح کو چاہیے تھی نا, ایکچوئل میں لوگ عمرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو سکون ملے. سکون کا تعلق باڈی کے ساتھ نہیں ہے, چین کا تعلق باڈی کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو آپ کو جس کو آپ ہارڈلی سیٹسفیکشن کہتے ہو, اطمینان قلب, یہ باڈی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا دل سکون کب لیتا ہے آپ کو کیا پتا؟ ہاں یہ اطمینان, یہ سکون, یہ چین, یہ آرام, یہ راحت, یہ تسکین, یہ سارے کے سارے وہ ٹولز ہیں جو آپ کی روح کو انرجیٹک کرتے ہیں. اور جو وہی ہے, کیونکہ روح آئی ہے علیین سے اور وہی آئی ہے علیین سے. ایکچوئل میں روح جو ہے وہ جب اس علیین سے آئی ہوئی چیز کو اپنائے گی, کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے, وہ نیت پہ ہے. لوگوں نے آج تک اس کی نیت کی ہی, لوگوں نے جب نیت ہی نہیں کی کہ ہم نے اسے علاج کرنا ہے, تو جب لوگوں کے پاس یہ انٹینشن, کیونکہ سائنس کہتی ہے آپ کا برین وہ کیمیکل بنائے گا جو آپ
یہاں پہ انٹینشن دو گے, جو آپ انفارمیشن دو گے, جو آپ کی انٹینشن ہوگی, تو جب ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے سے, کیونکہ وحی ایک کمپلیٹلی زندگی گزارنے کا میتھڈ ہے, تو اس میں آپ کی ہر پرابلم کا سلوشن ہے. تو یہ عمرہ انشاءاللہ الرحمن صرف آپ کی روح کو ہی نہیں, آپ کے جو فزیکل پرابلم ہے آپ خود دیکھیں گے. جب آپ کے دل کی روح پرفیکٹ ہو جائے گی تو دل کیسا کام کرے گا, جب جگر کی روح پرفیکٹ ہو جائے گی جگر کیسا کام کرے گا, جب سٹمک کی روح پرفیکٹ ہو جائے گی سٹمک کیسا کام کرے گا, آپ کے لنگز. یہ جو نماز ہے ایکچوئل میں یہ شفا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کبھی شفا کے لیے تو اس کو پڑھا ہی نہیں. قرآن جو ہے اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے, لیکن ہم نے کبھی اس کو دلوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے جانا ہی نہیں. تو جب ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز کو ہم انشاءاللہ جب آپ کو کنوے کریں گے, تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کے یہ سارے پرابلم اور یہ آپ کے سارے سوال آپ کو خود پریکٹیکلی اور فزیکلی آپ خود دیکھیں گے عمرے پہ جانے سے پہلے اور عمرے کے جانے کے بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو اس سارے کانسیپٹ سے ہٹ کے جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جائیں گے وہاں پر, میرا سوال ہدایہ کے جو ڈائریکٹر ہیں لیاقت صاحب سے ہے کہ وہاں اکاموڈیشن کیسی ہوگی اور وہاں لوگوں کو سہولیات کیا ہوں گی یا ایکسٹرا فیسلٹیز کیا ہوں گی نارمل عمرے سے, وہ اگر بتانا پسند کریں تو ذرا اچھا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی خدمات لی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک کنسیپٹ پیش کیا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی. عمرے کا بزنس کرتے ہوئے ہمیں الحمدللہ 20 سال ہو گئے ہیں اور 20 سال میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک نئی بات تھی کہ جب ڈاکٹر صاحب سے یہ کنسیپٹ لیا اور ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں تھا کہ ہم کیوں نہ, چونکہ جب اس وحی کی زمین پہ لوگ جاتے ہیں تو کیوں نہ وحی کے اکارڈنگ جو ہے نا ان کا وہاں پہ اس روح کا, ان کی طبیعت کا علاج کیا جائے. تو ہمیں یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا. تو اس آئیڈیا کی بنا پہ ہم نے یہ تیاری کی کہ ہم یہ لائف چینجنگ کے نام سے ایک باقاعدہ یہ سسٹم سٹارٹ کیا کہ اس میں گروپس ہیں اور ایک لائف چینجنگ. بیسیکلی مقصد اس سے پیسہ کمانا نہیں ہے, مقصد اس سے اللہ کی رضا اور انسانوں کی تربیت اور انسانوں کی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور رہا مسئلہ جس طرح بھائی کا سوال تھا کہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے آپریشنل جو چیزیں ہیں نا, آپریشنل میں دیکھیں 20 سال سے ہمارا ایکسپیرینس عمرے کا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس مکہ اور مدینہ میں ٹوٹل اپنی اکاموڈیشنز ہوتی ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں. وہاں کی پوری جو گراؤنڈ ہینڈلنگ کی ٹیم ہے وہ بھی ہماری پوری اپنی ہے, وہ ٹیم پوری آپ کو سپورٹ دے گی. وہاں پہ آپ کو ہوٹلز جو ہیں وہ انشاءاللہ یہ جو لائف چینجنگ کے حوالے سے جو ہم نے ہوٹل سلیکٹ کیے ہیں مکہ میں اور مدینہ میں, وہ پراپر سٹار کیٹیگری کے ہوٹل ہوں گے جس میں ہمارے پاس اسپیس ہو کہ ہم وہاں پہ ٹریننگ تربیت کا کر سکیں. کھانا وہاں چونکہ پکنا ہے اور جو بھی لوازمات ہیں وہ ہمارے ان ہوٹلز کے اندر پورے ہو سکیں. ہم نے ایسے ہی ہوٹل سیٹ کیے ہیں مکہ میں بھی اور اسی طرح مدینہ میں بھی. تو پوری ٹیم خدمت کے لیے موجود ہے سعودی عرب میں. ہمیں کسی قسم کی یہ پرابلم نہیں آئے گی 200 بندہ ہو یا 600 بندہ ہو, ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہمارا رب خوش ہو جائے اور اللہ راضی ہو اور ہم لوگوں کی دعائیں لیں اور لوگوں کو صحت بانٹیں. ٹرانسپورٹ اور زیارات بھی ہوں گی جی. اس میں اس پیکج کے اندر ایک تو انشاءاللہ ہوٹلز کی نائٹ مکہ مدینہ کی, پلس لاہور ایئرپورٹ سے لے کے لاہور ایئرپورٹ تک ٹوٹل جو سروسز ہیں آپ کی ٹرانسپورٹ کی یا کوئی بھی ادر جو بھی چیزیں ہیں وہ سروسز اس میں شامل ہیں, ایون کھانا تک شامل ہے. اور زیارتیں جو مکہ اور مدینہ کی ہیں وہ تمام ان جگہوں پہ لے جایا جائے گا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, اور بلکہ ہمارے ساتھ جو گائیڈ ہوں گے وہ زیارتوں کے حوالے سے بھی پراپر گائیڈ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ جو صحیح سنت کے مطابق جو جو جگہیں ہیں ان کی زیارت بھی کروائیں گے اور اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے, تاریخ بھی بتائیں گے. اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر رہے ہیں اس پہ کہ ہم ایک آدھ دن ادھر گزاریں طائف میں, چونکہ قریب ہے. ایک آدھ دن ہم پورے گروپ کو لے کے طائف میں بھی گزارنے کا کوئی پلان کریں گے. اس پہ بھی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ. تمام زیارتیں, ٹرانسپورٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں سروسز شامل ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دیجیے. اچھا, میرا ایک سوال ہے کہ جو عمرہ ہے لائف چینجنگ عمرہ, یہ کتنے دن میں مشتمل ہوگا اور اس کی روانگی کب ہوگی؟ جی, یہ روانگی جو ہے نا جی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مڈ شوال میں ہے. 18 اپریل کا ہم نے رکھا ہے پروگرام. اسلام آباد سے گروپ نکلے گا, ایک لاہور سے نکلے گا.
وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. فیوچر میں انشاءاللہ کراچی سے بھی ہے, چونکہ کراچی سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو فی الحال 2 ہم نے گروپ سٹارٹ کیے ہیں, یہ اسلام آباد سے اور لاہور سے. یہ 18 کو یہاں سے روانگی ہوگی. ٹوٹل اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 15 دن کا ہے, لیکن اس 15 دن کے اندر اس طرح ہوگا کہ ایک دن جانے میں ہوتا ہے اور ایک دن واپسی اسی طرح تیاری کا ہوتا ہے. یہ 2 دن نکالیں گے, پیچھے بچتے ہیں 13 دن. ان 13 دنوں کے اندر ڈاکٹر صاحب کے جو ہمارے پاس اسپیسیفک ڈیز ہوں گے جو ٹریننگ تربیت کے, وہ 10 دن ہوں گے. اور باقی جو اپنی جتنے بھی ہمارے دوست جائیں گے ساتھ, انہوں نے اپنی کوئی خریداری کرنی ہے, اپنی کچھ چیزیں کرنی ہے, اپنے طور پہ انہوں نے جانا آنا ہے کہیں پہ, تو وہ جا سکیں گے. تو اس لیے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسپیسیفک ڈیوریشن ہوگا وہ 10 ڈیز کا ہوگا. باقی جو ہے نا وہ اسی طرح 2 دن وہ اور 3 دن ان کے اپنے ہوں گے. 15 دن کا ٹوٹل یہ ہوگا.